تو آج آپ سے جتنی دیر بھی مخاطب ہوں گفتگو ہوگی اللہ اور حسین. اگر ایک جملہ بھی کہیں آپ کے ذہنوں میں رہ گیا آپ کے ہی نہیں نسلوں کے بھی کام آئے گا. اتنا میں کہہ رہا ہوں جتنی دیر بھی ہوں اللہ اور حسین. پہلا جملہ آپ کی طرف ایک خوشبو کے جھونکے کی طرح بھیج رہا ہوں. آپ اس جملے کو جیسے اور جتنا وصول کریں گے میں سمجھ جاؤں گا آپ سننے کے لیے اتنے آمادہ ہیں. باقی اگر آپ کی تھکاوٹ سننے میں حائل ہے تو اتنا سمجھ لیجئے کہ مجھ سے زیادہ آپ نہیں تھکے ہو سکتے. اگر میری طبیعت سے کہیں آپ کو تھکاوٹ نظر آئے گی تو یقینی طور پہ آپ بھی تھکی ہوئی کیفیت بنا لیجئے گا، ورنہ اس کے علاوہ میں اجازت نہیں دوں گا. تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو، اپنی سماعتوں کو، اپنے قلب کو میری جانب کرنا. پہلا جملہ ہدیتاً آپ کی طرف بھیج رہا ہوں اللہ اور حسین. اگر سمجھ گئے تو پھر سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، پورا نظام سمجھ میں آ جائے گا. کائنات اللہ کے لیے کبریائی کی گواہی دیتی ہے. کائنات اللہ اکبر کہتی ہے. تیرے میرے کہنے کی وجہ سے اللہ اکبر نہیں ہے، تیرے میرے ماننے کی وجہ سے وہ کبریا نہیں ہے. بڑی توجہ رکھنا. پہلا جملہ آپ کی جانب زیدی بھیج رہا ہے اللہ کی حمد ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے اس لیے کہ حسین اللہ کو اللہ کہتا ہے. آپ سلامت کرے. بہت مشکل بات کو آپ نے بڑی آسانی سے وصول کیا. اللہ کی حمد اس لیے نہیں ہے کہ آپ اور میں اللہ اللہ کی مالا جپتے ہیں، نہیں. اللہ کی حمد اس لیے ہے اور اللہ تکبر اس لیے کر رہا ہے. تکبر ہے ہی اللہ کے لیے نا. کیا ہے تکبر اللہ کا؟ کہ وہ تیرا اللہ ہے. یہ تکبر ہے. تجھے اب اللہ یاد ہے اگلے لمحے بھول جائے گا. جب گناہ کرنے لگے گا تجھے اللہ یاد نہیں رہے گا. ہمیں اللہ میرے اور تیرے وجہ سے اللہ کو تکبر ہے کہ اس نے تیرے اور میرے جیسے بنا دیے. اللہ کے تکبر کی وجہ تو اور میں نہیں ہے. اللہ کو تکبر ہے کیوں؟ کیونکہ اسے حسین نے سجدہ کیا. آمین مل کے حیدری. آپ آباد ہیں، آپ سلامت رہے، مولا آپ کی زندگی کرے. اور اب مضمون دے دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح شاہ جی خود غیر حاضر ہیں. اب اے شاہ جی آپ جہاں بھی ہیں آ جائیں فوراً 2 منٹ سے پہلے، کیونکہ وقت میرے پاس بڑا کم ہے. آپ سلامت رہیں. اللہ اس لیے اللہ اس کا تکبر یہ ہے کہ حسین نے اسے سجدہ کیا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اللہ مسجود ہے. اب کیونکہ عنوان ہے خمس عشرے کا اور پڑھنا ہے میں نے تھوڑے سے وقت میں، اس لیے آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا. میری تھوڑی تمہید کو بہت سمجھنا، اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے ذہن میری جانب ہو. بہت توجہ رکھنا، بے حد توجہ. بسم اللہ. شاہ جی آگے آئے نا. نہیں سرکار آگے آؤ. نہیں ایسے نہیں، ٹیک نہ لگاؤ، آگے آؤ. سلامت رہو، آباد رہو، مولا زندگی کرے آپ کی. تھوڑا سا وقت ہے، مجھے امید ہے آپ کے پیچھے اتنے بندے ہیں کہ کام ہوتا رہے گا، کام نہیں رکے گا. آپ سلامت رہو. بس آپ نے کہا تو وہ موتی جو آپ کے کہنے پہ میں نے قاسم مالک کے آگے پھیلایا اور انہوں نے جو موتی مجھے دیے ہیں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں اس سید کے توسط سے. بڑی توجہ رکھنا. اللہ مسجود ہے نا، ہے نا. مسجود کسے کہتے ہیں؟ مسجود اسے کہتے ہیں جسے کم از کم بھی ایک بار سجدہ ہو. بڑے دھیرے سے یہ تمہید کر رہا ہوں. جملہ آئے گا آپ یہاں نہیں رہو گے، پرواز کر جاؤ گے. شرط یہ اگر یہ محفوظ کیا، ورنہ ایسے ہی دیکھتے رہو گے مجھے کہ ہوا کیا ہے. مسجود وہ ہے، جاؤ اپنی مرضی کے مولوی سے پوچھنا، شیعہ سنی کی بحث ہی نہیں. مسجود وہ ہوتا ہے جسے کم از کم بھی ایک بار سجدہ ہو. جسے سجدہ ہو وہ مسجود ہوتا ہے. آج دنیا لڑ رہی ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، مسجود صرف اللہ ہے. اگر سجدہ صرف اللہ کو ہے تو قرآن میں سے 2 سجدے تجھے نکالنے پڑیں گے. ایک وہ جو آدم کا ہوا، ایک وہ جو یعقوب نے یوسف کو کیا. جب میں نے داد لینی ہے تو تم سے کہہ کے لوں گا. ابھی تو تمہید کر رہا ہوں، سلامت رہو. ابھی تمہید کر رہا ہوں. ایک سجدہ آدم کو ہوا، ایک سجدہ یوسف کو ہوا. یوسف کو
یوسف نبی ہے تو سجدہ کس نے کیا تھا؟ میں نے، تو نے؟ سجدہ کرنے والا بھی نبی ہے، نبی ہو کر یعقوب نے سجدہ کیا۔ اچھا چلو، نبی سے تو نبی کا معاملہ برابر ہو گیا، تو نبی ہو کے نبی کو سجدہ کیوں کیا جبکہ برابر تھے؟ برابر نہیں تھے، یعقوب باپ ہے، یوسف بیٹا ہے وغیرہ۔ اگر ابھی بھی خاموش رہے تو میں آیا ہی نہیں اور تم نے سنا ہی نہیں ہے۔ ذرا اپنی سوچوں کو بیدار کر کے میرے ساتھ آؤ، بڑی توجہ، بعد میں ریکارڈ سن کے نکالتے رہنا غلطیاں کہ زیدی کیا پڑھ گیا اگر نکل آئے، بڑی توجہ رکھنا بہت۔ یعقوب باپ ہے، یوسف بیٹا ہے، باپ ہو کے بیٹے کو سجدہ کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ٹکرے مار کے زمانہ مر جائے گا، شاید کبھی کسی کو وجہ نہ پتا چل سکتی۔ اگر صحابی آگے سرکار صادق سے یہ نہ پوچھتا میرے مولا علت کیا تھی، وجہ کیا تھی، یعقوب نے نبی ہو کر باپ ہو کر یوسف کو سجدہ کیوں کیا تھا، تو وجہ صرف ایک تھی، وہ نبی ضرور تھا لیکن یوسف کے پاس ولایت کا جز تھا۔ جیو سلامت رہو، پہلی منزل طے کی ہے تم نے میرے ساتھ، آپ آباد رہے۔ یوسف کے پاس جز ولایت تھا۔ جز ولایت کا مطلب ولایت کا حصہ، نبی بھی تھا، اپنے وقت کا ولی بھی تھا۔ ہاں بات پہنچ رہی ہے تبھی تو آگے بڑھوں گا۔ اللہ اور حسین پڑھنا ہے مجھے، ابھی تمہید کر رہا ہوں میں، بڑی توجہ رہنا۔ جز ولایت، یوسف کے پاس جز ولایت، اور شیعہ سنی کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ بلا اس سے، تفاسیر میں سب نے لکھا ہے یوسف کے پاس جز ولایت تھا، اس لیے یعقوب نبی ہو کر، یعقوب باپ ہو کر یوسف کو سجدہ کر رہا ہے۔ اگر جز ولایت کو سجدہ جائز ہے تو کل ولایت کو کیسے، کل ولایت کو کیسے باطل ہو گیا؟ بات کیا ہو رہی ہے؟ مسجود۔ مسجود کون ہوتا ہے؟ جسے سجدہ ہو۔ اللہ مسجود ہے نا؟ ہے، بے شک ہے۔ کیوں مسجود ہے؟ اس کو تجھے اور تو نے اور میں نے سجدہ کیا، تم اور میں نہیں تھے، وہ مسجود تھا۔ انسان نہیں تھے، وہ مسجود تھا۔ جنات نہیں تھے، وہ مسجود تھا۔ ملائکہ نہیں تھے، وہ مسجود تھا۔ بڑی توجہ رکھو، اللہ اور حسین میں پہلے اللہ تو پہنچا دوں تم تک، پھر بات کروں گا حسین کی۔ بڑی توجہ رکھو، ملائکہ نہیں تھے، وہ مسجود تھا، لیکن مسجود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سجدہ کرے۔ مسجود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سجدہ کرے۔ جب تک یہی سوچتے رہو گے نا کہ کب زیدی کوئی ایسی بات کرے جس کو ہم پکڑ لیں، تو میں مصائب بھی پڑھ کے چلا جاؤں گا، تیری حسرت دل میں رہے گی۔ ابھی بھی موقع ہے، جاگ کے آجا میرے ساتھ۔ اگر جاننا چاہتا ہے کہ اللہ اور حسین میں اللہ کیا، حسین کیا اور کیا، بڑی توجہ رکھ۔ اللہ تب بھی مسجود تھا جب ملائکہ نہیں تھے، یعنی کوئی تو تھا جس نے اللہ کو سجدہ کیا اور اللہ مسجود ہوا، تو میں نہیں تھے۔ اللہ جس کے سجدے سے مسجود ہوا اسے حسین کہتے۔ اللہ جس کے سجدے سے مسجود ہوا اسے حسین کہتے ہیں۔ ماننا پڑے گا کوئی نور تو ایسا تھا جس نے اللہ کے حضور اپنی پیشانی رکھی، وہ مسجود ہوا، وہ مسجود ہوا۔ بڑی توجہ، کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے اس لیے میں اگلی منزل بہت تیزی سے طے کر رہا ہوں۔ عشرہ خمسہ ہوتا تو رک رک کے چڑھتا، لیکن تیزی سے آؤ۔ تمہیں پتہ ہے کائنات میں کتنی بار عشق ہوا؟ یہ موضوع میں نے آپ کو دیا کیوں؟ جی بسم اللہ۔ کم فہم کہہ لیں، کچھ بے وقوف کہہ لیں، نالائق دوست ہیں اچھا، جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ، یہ حسین کو، علی کو اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو۔ میں نے یہ آپ کو موضوع اس لیے دیا کہ ہم مولا علی اور آل محمد کو نہ اللہ مانتے ہیں اور جو نہ اپنے جیسا مانتے ہیں۔ جو اس کو اللہ کے اس پہ بھی لعنت ہے، جو ان کو اپنے جیسا کہ اس پہ بھی لعنت ہے۔ یہ جیسے وہ وعدہ لا شریک ہے ایسے یہ بھی وعدہ لا شریک ہے۔ کچھ لوگوں کو کنسیپٹ یہ آپ کے بارے میں یہاں پیدا ہوا کہ یہ نصیری ہیں،
मैं भी नुसैरी हूँ, अच्छा हम तो नुसैरी पे भी लानत करते हैं, ठीक है ना। और जो मौला इमाम मौला अली की वलायत पे शक करे उस पे भी लानत। बिस्मिल्लाह। मैं सैयद की तायद में एक बात कह दूं, जो बात कह रहा था उसको वहाँ रोकता हूँ 1 मिनट के लिए। सलमान मोहम्मदी का नाम सुना है? हाँ, जिसने नहीं सुना अली वलीउल्लाह पढ़ना छोड़ दे। सलमान मोहम्मदी ईमान के कितने दर्जे पे हैं? 10वें पे। और सरकार अबू ज़र 9वें दर्जे पे। कितने दर्जों का फर्क है? 1 दर्जे का, यानी एक 9वें पे है और एक 10वें पे है। बादशाह अली ने कहा, ऐ अबी ज़र, अगर तुझे ये पता चल जाए कि सलमान के दिल में मेरा क्या मकाम है, तो सलमान को कत्ल कर देगा। कत्ल किया अबी ज़र ने सलमान को कत्ल किया? नहीं किया ना। क्या वजह है? इसलिए नहीं किया, अली ने कहा अगर पता चल जाए, पता चला सलमान के दिल में जो अली था, सलमान वो अली लेके चला गया। आज का सैयद सबसे बड़ा मसला ये है, किसी को अली के बारे में कोई फजीलत पता चलती है, सबसे पहले चौक में बैठ के कहता है, आओ मैं तुम्हें बताऊं अली क्या है। क्या बताएगा कोई अली क्या है? तुझे अली के बारे में कुछ पता चला तो वो तेरा अली है, अपने अली का मुकाबला मेरे अली से ना कर। मेरा अली और है, तेरा अली और है। तू अपने अली को मेरे अली के मुकाबले पे लाएगा, या तू हलाक होगा या मुझे हलाक करेगा। एक अबी ज़र है, एक सलमान है। वजह क्या था? ना अबी ज़र बातिल पे है, ना सलमान बातिल पे है, दोनों हक पे है। अब क्या पता, जो अबू ज़र के दिल में अल्लाह था, उस मकाम पे सलमान का अली था। कौन क्या जानेगा, क्या समझेगा? लेकिन कभी भी सलमान ने आगे बढ़ के ये नहीं कहा, आओ मैं ये बताऊं अली क्या है। सलमान तो एक ही बात करते थे, मालिक आपका नाम अली का मौला, और कहा फला जगह मेरा ये नाम, मैं वो पूरा खुतबा है, मैं वो बयान करने जाऊंगा, वक्त निकल जाएगा। मालिक ने कहा वो मुल्क मुझे ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, जमीन पे मेरा ये नाम, आसमान पे मेरा ये नाम, दूसरे तीसरे चौथे सामने पे मेरा ये नाम। बताते बताते सलमान ने हाथ जोड़ के कहा, मौला तो फिर आज ये भी बता दे तेरा असली नाम है क्या? चुप कर, अली पे इस्म का इतलाक नहीं होता, अली पे इस्म का इतलाक नहीं होता। जिस पे इस्म का इतलाक नहीं होता उसे तू और मैं क्या कहें? बस रुक जाओ यहीं पर, अभी ये बात ही नहीं हो रही। अभी तो मैं बता रहा हूं हुसैन का अल्लाह, अभी तो हुसैन का अल्लाह। पता है तुम्हें कायनात में इश्क कितनी बार हुआ? 2 बार, सिर्फ 2 बार इश्क हुआ, इश्क हकीकी, इश्क हकीकी। एक बार इश्क हुआ तो उस इश्क में सब कुछ बनाया गया। दूसरी बार इश्क हुआ, ये इश्क समझ लेना तब पता चलेगा अल्लाह और हुसैन, वरना सैयद की भी सारी मेहनत बेकार और मेरी भी बेकार। हाँ, दूसरी बार इश्क हुआ, कायनात लुटाई गई। पहला इश्क किया अल्लाह ने मोहम्मद से, जीते रहो सलामत रहो, पहला। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आज पाकिस्तान में किसी को इस तरह का मौजू दे के दिखाओ, फिर मैं देखूंगा मिंबर पे आके पढ़ता है। ये मौजू पढ़ने के लिए जिगरा चाहिए, दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए। पहले खुद का अकीदा लोहे से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, तब मिंबर पे आके बयान होता है। वरना एक बात, ये कैमरा लगा के क्यों रखा है जैदी ने? जब सैयद ने अनाउंस किया था ना मैं ये पढ़ूंगा, मुझे 1000 से ज्यादा मैसेज आया है, हम भी सुनना चाहते हैं जैदी क्या पढ़ता है। इस कैमरे के जरिए पूरी दुनिया में लाइव जा रहा है। जैदी किसी के बाप से डर के नहीं पढ़ता, रिस्क नजब से लेता हूँ, सांसें करबला से लेता हूँ, जो हक पढ़ता हूँ बंदे की चाह में बढ़ता। मेरे साथ चलना। पहला इश्क अल्लाह ने किया मोहम्मद से, अल्लाह ने असूल बनाया, कहा मोहम्मद देख मैंने इश्क किया तेरे लिए कायनात बना दी, मैंने हक अदा किया इश्क। बेशक तू आशिक है, कहा मैं आशिक हूं, तू माशूक है, मैं तेरा माशूक महबूब, तू आशिक का ठीक है। का फिर इश्क का तकाजा ये है कि जब आशिक अपनी तमाम तर हदूद पर आकर एक मंजिले उला पर मेराज पे फाइज हो जाए, यानी जब वो हक अदा कर दे इश्क का, तो अब माशूक को चल के आना पड़ता है मिलने के लिए।
سلامت رہو، آباد رہو، آباد رہو. اور ایک بار میں ذاتی طور پہ میں نے چہرہ دیکھ لیا اور میں ممبر پہ یہ بات کہوں گا. میرا بھائی آ گیا، میرا دوست آ گیا، میرے سے ایک میں کہتا ہوں بڑی غلطی ہوئی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں تھوڑی سی میں نالائکی کر گیا. میرے باپ کی جگہ تھے ان کے والد صاحب جو اس دنیا سے پردہ کر گئے. تھوڑی سستی کر گیا. جب میرے پاس وقت تھا میں تعزیت کے لیے نہیں آ سکا. ممبر سے میری تعزیت قبول کرو. اس کے بعد ایام عزا گئے. اب ایام عزا جائیں گے تو پھر ہم اپنوں کا بھی غم کریں گے. میری دعا ہے بادشاہ یقیناً ان کے درجات بلند ہیں، مالک اور بلند کرے. مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. بڑی تیزی سے آ جاؤ، بڑی تیزی سے. کہا اصول بنایا میں نے، اصول میں نے حق ادا کیا. بے شک اللہ تو نے حق ادا کیا. کہ پھر اب معشوق کو چل کے آنا پڑے گا ملنے کے لیے. معشوق چل کے گیا. اللہ نے کہا محمد آؤ اب ملنے کے لیے. محمد گئے ملنے کے لیے وہاں اپنے عاشق سے. معشوق ملنے کے لیے گیا. اصول اس کا بنایا تھا. عزادارو زمین تھی کربلا، ہجری تھی 61، مہینہ تھا محرم، دن تھا 10 جسے تم عاشور کہتے ہو. عصر کا وقت تھا. حسین نے سجدے میں سر رکھا، جس سجدے کی وجہ سے وہ مسجود ہوا، جس کی وجہ سے اسے تکبر ہوا کہ سجدہ ہو تو ایسا سجدہ ہو. ایسے میں ملک الموت آ گیا. کیا کرنے آیا ہے؟ کیا کرنے؟ کہ مالک وہی جو میرا کام ہے. کہ نہیں واسطہ تیرے سے. اس کو جا کے کہنا کہ ایک عشق اس نے کیا تھا میرے نانا سے، ایک عشق میں نے کیا ہے اس سے. توجہ توجہ توجہ. کہا ایک عشق حسین نے کیا ہے اللہ سے. اس نے عشق کیا تھا، کائنات بنائی تھی. حسین نے عشق کیا ہے، اپنی کائنات لٹا دی ہے. اصول اس کا بنایا ہے. اب اگر جملہ ضائع ہو گیا تو پھر میں قبر کی دیوار پر دکھ لے کے جاؤں گا. کہ اصول اس کا بنایا ہے کہ جب عشق کا حق ادا ہو جائے تو معشوق کو چل کے آنا پڑتا ہے. اس نے عشق کا حق ادا کیا، معشوق چل کے گیا. اب میں کہہ رہا ہوں اس سے کہے وہ آئے. سلامت رہو، مولا زندگی کرے. ہاتھ اٹھا کے مل کے آئے لڑی. آپ آباد رہو، مولا زندگی کرے. آپ آباد رہو. کہ اصول اس کا بنایا، اس کا بنایا اصول. اب اس کو جا کے کہہ گیا وہ آیا حسین کو لینے. ہاں سورہ فجر کی آیت یہی تو بتا رہی ہے. وہ آیا اس آجا پلٹ آؤ یا ایھا النفس المطمئنہ، پلٹ آ پلٹ آ جانا. راضی کس حالت میں؟ راضی و مرضیہ. اس حالت میں آ کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. وہ آیا حسین کے پاس. اب سوال یہ ہے آیا تو تھا، گیا بھی ہے کہ نہیں؟ کچھ کہہ رہا ہوں. اچھا چلو مشاہدے کی بات کریں. اب سب پاس سج گئی اگر مشاہدے کی بات کریں. سلامت رہو صدر بھائی. وہ لوگ گواہی دو. ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ کربلا گئے ہو. سلامت رہو آباد. اور جو نہیں گئے میرا بادشاہ اسی ذکر کا صدقہ تمہیں اللہ کی جنت دکھائے. تم کربلا کی زیارت کرو. دیکھو کربلا میں بادشاہ حسین کا روزہ ہے. اب جو گئے ہو نا، جنہوں نے ہاتھ اٹھایا گواہی میں ہاں کہنا میں غلط ہوں، یہیں پہ تمہیں ہاتھ دیتا ہوں، نہ کہہ کے رد کر دینا. شاہ جی آپ بھی ہم تو ایک ساتھ اس عرض الہیہ کے مسافر رہے نا. بادشاہ حسین کے گنبد اطہر کے اوپر لکھا ہے اللہ. لکھا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے. بادشاہ کے گنبد پہ لکھا ہے اللہ. اب جملہ کہوں، بھلے تو کھا جا، بھلے تو سو جا، بھلے تو لیٹ جا، بھلے تو چھلانگ مار کے پنڈال سے لگ جا، حسین کے گنبد پہ اللہ لکھا ہے، کعبے پہ نہیں لکھا. کعبے کے اوپر لکھا اللہ لکھا ہے، کعبے پہ نہیں لکھا. حسین کے گنبد پہ لکھا ہے اللہ. علی کے روزے پہ نہیں لکھا. تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی. علی بادشاہ کے روزے پہ نہیں لکھا اللہ گنبد کے اوپر. مدینے میں گنبد خضرا پہ نہیں لکھا. حسین کے روزے پہ لکھا ہوا ہے اللہ. اللہ وجہ بتا رہا ہوں تجھے. اللہ اور حسین سماج ہے. حسین کا اللہ، تیرا میرا نہیں، مسلمانوں کا اللہ نہیں، حسین کا اللہ. ہاں تجھے بتاؤں میں.
بادشاہ صادق کے پاس ایک شخص آیا، کہا مالک میں آپ کے دادا بادشاہ حسین کی زیارت پہ. مالک کیا جلال ہے حسین کی قبر اطہر کا، آج جو گئے ہو نا تم گواہی دو گے ایسا ہوتا ہے ہر ظاہر کے ساتھ. کہا مولا جیسے ہی حسین بادشاہ کی قبر اطہر پہ نظر جاتی ہے جلال الہیہ سے دل کرتا ہے سجدہ کر دو. جو ہے نا ہم سب کا دل کرتا سجدہ کر دے. بادشاہ حسین سے بھی مولا سلامت رکھے سید آپ کو. بادشاہ حسین رنگ لگائے، کہا دل کرتا سجدہ کر دو. بادشاہ صادق سے پوچھا گیا دل کرتا؟ بادشاہ نے کہا ہاں تو کر دو نا. اگلی بات اس سے زیادہ ہے، یہ واہ ہے تو دوسری آ ہے، بڑی توجہ. کہا ہاں تو کر دو نا. کہا بادشاہ کر دے. کہا ہاں لیکن خیال رکھنا جب بھی حسین کے روزے کو دیکھ کے سجدہ کرو سجدے میں جا کے کہنا اللہ اکبر. سجدے میں جا کے کہنا اللہ اکبر. سجدہ ہے حسین کے روزے پر، کہنا ہے اللہ اکبر. حسین کا روزہ ہے، گنبد پہ لکھا ہے اللہ. آج کی کتاب نہیں ہے، یہ کھڑی ہے میری گاڑی، یہ ابھی ادھر سے ہی بیٹھ کے جاؤں گا، پیچھے آ جانا. میں کتابیں کم از کم محرم سفر میں گھر رکھ کے نہیں چلتا. گاڑی کی ڈگی میری آدھی سے زیادہ لائبریری، گاڑی کی ڈگی بھری ہوئی ہے، کتابیں زیادہ ساتھ لے کے چلنے کا عادی ہے. آج کی کتاب نہیں ہے، 1100 سال پرانی کتاب ہے، کامل الزیارات نام ہے، 11ویں امام کے صحابی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. آج کی کتاب کو رد کرنا آسان ہوگا، اتنی بڑی تاریخ کو رد کرنے جائے گا تیری نسلیں خوار ہو جائیں گی. 1100 سال پرانی کتاب، 11ویں بادشاہ کے صحابی کی لکھی ہوئی کتاب کامل الزیارات. ایک شخص نے مولا رضا کے پاس آ کے پوچھا کہ بادشاہ کوئی آپ کے دادے سرکار علی کے روزے کی زیارت کو جائے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ کیا بتاؤں کیا ثواب ہے؟ بس اتنا جان جو حسین کے روزے کی زیارت کو گیا، جس نے حسین کے روزے کو دیکھا گویا عرش میں بیٹھے اللہ کو دیکھا. عرش میں بیٹھے آپ مولا زندگی کرے آپ عرش میں بیٹھے اللہ کی زیارت کی. ہاں کتاب بھی بتا دی ہے، چاہیے میرے سے لے لینا، تصویر کھینچ دینا. عرش میں بیٹھے اللہ کی زیارت کی. کیوں اللہ آیا، حسین آیا ہوں تجھے لینے. اللہ کا اور حسین کا معاملہ ہے، تو کیوں آتا ہے بیچ میں؟ تو کیوں آتا ہے بیچ میں؟ اللہ کا اور حسین کا معاملہ ہے، اللہ کا اور حسین کا. اللہ آیا حسین کے پاس، اللہ ہے حسین کے پاس. تجھے اللہ چاہیے حسین کے پاس آ. ہم پہ کیوں کفر کے فتوے لگاتے ہو؟ ہم غالی، ہم نصیری، ہم مشرک، ہم کافر، اللہ نے کیا کیا نام دیا آپ نے. وجہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے ہے لیکن ہمیں پتا ہے اللہ ہے کہاں. ہم اس دروازے پہ سجدہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے اللہ یہاں سے ملے گا. تو خالی یہ دیکھتا ہے کہ اس نے حسین کے آگے سر جھکایا، تجھے یہ نہیں پتا میں نے حسین سے صرف حسین نہیں خیرات میں اللہ بھی لیا، اللہ بھی یہیں سے ملا ہے، کلمہ یہیں سے. مختب کا تھوڑا ہی نہ، میرے مسلک کا تھوڑا ہی نہ، سائیوں کی ونڈ ہے، مجھے کیا پتا. خدا کی قسم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو، اہل سنت کی جوتیاں زیدی کے سر کا تاج. ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں، میں نے یا میرے کسی بڑے نے نہیں لکھی تھی وہ ربائی جسے زمانہ جون جون کے پڑھتا ہے. جب محرم آتا ہے لکھ لکھ کے دیواروں پہ لگا دیتے ہو، ٹیلی ویژن پہ چلا دیتے ہو. دی است حسین، دی پناہ است حسین، دی پناہ، دی پناہ، دی پناہ است حسین. بڑی توجہ، دی پناہ است حسین، یعنی حسین کی پناہ میں ہے اللہ کا دین. حسین کی پناہ میں ہے دین، دین است حسین. اب دین جس کی پناہ میں ہے، تجھے دین چاہیے کہاں جائے گا؟ جس کی پناہ میں ہے. اسی لیے کہا صرف پناہ میں نہیں ہے، دین حسین ہے. یاد رکھنا، جسے حسین مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس سے حسین چھوٹ گیا اسے سب کچھ چھوٹ گیا. یہی بتایا محمد نے، دین حسین ہے،
نماز دین کا جز ہے، جز کل نہیں ہے۔ محمد سجدے میں ہے اور پشت پہ حسین ہے۔ محمد نے نماز روک کے بتائی ہے، نماز رک جائے گی، حسین چلتا رہے۔ حسین آخری منزل ہے، بڑی تیزی سے آؤ۔ میں نے بہت بڑے مضمون کو بڑے کم وقت میں طے کیا ہے، آخری موتی تمہیں دینا ہے۔ نماز روکی بادشاہ محمد نے حسین کے لیے۔ حسین پورے وجود کے ساتھ محمد بادشاہ کی پشت پہ موجود ہیں، وجود کے ساتھ، یعنی بادشاہ حسین کا ظاہری جسم، ان کا گوشت ظاہری، ان کی ظاہری ہڈیاں، ظاہری بادشاہ حسین ظاہری وجود کے ساتھ مولا محمد کی نماز میں ان کی پشت پہ موجود ہیں، اور حسین سمیت وجود کے محمد کی نماز میں آئے۔ محمد کی نماز باطل نہیں ہوتی، حسین کے باپ کا نام تیری نماز میں آئے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ آخری آپ آباد رہو، مجھے دیا گیا وقت کو پورا ہو گیا۔ آخری موتی تیزی سے یہ بھی وصول کرو تاکہ میں خمسے کو ایک مجلس میں بند کر دوں۔ آپ لوگ نعرہ لگا دیکھو اللہ اور حسین، پھر وہی بات پلٹ کے واپس آؤ، اللہ اور حسین۔ اور پھر جو کہہ رہا ہوں، ساتھ لایا ہوں کتاب، چھوٹی کتاب نہیں، تیرے مکتب کا بڑا نام ہے علامہ دربندی، بہت بڑا نام۔ انہوں نے مقتل لکھا ہے، مقتل دربندی، موجود ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، سنو چاہیے ہوگی لے لینا۔ مقتل دربندی، علامہ دربندی یہ روایت لکھ رہے ہیں جو میں آگے اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حوالہ پہلے دے دیا، اب غور سے سنو۔ تم نعرہ لگاتے ہو نا لبیک یا حسین، اللہ اور حسین۔ اب سنو آخری بات، لبیک یا۔ ایک شخص آیا آ کے پوچھا سرکار صادق سے، کہا مالک آپ کے دادا نے جب حل من کہا تو کس نے لبیک کہا؟ کہہ دیا اللہ اور حسین، ٹھیک ہے۔ کس نے لبیک کہا؟ کیا بتاؤں کس نے؟ کائنات نے لبیک کہا، عالمین نے لبیک کہا۔ کہا مولا کس نے کہا؟ زمین کے ذروں نے کہا لبیک کیا۔ کہا حسین وقت کی حجت، حسین وقت کا امام، حسین سار اللہ، حسین حجت اللہ، حسین اللہ کا نمائندہ بن کے یہاں کھڑا تھا۔ حسین نے جب حل میں کہا پانیوں نے کہا لبیک یا حسین، پہاڑوں نے کہا لبیک یا حسین، پرندوں نے کہا لبیک یا حسین، ہواؤں نے کہا لبیک یا حسین، فضا نے کہا لبیک یا حسین، خلا نے کہا لبیک یا حسین، آسمان نے کہا لبیک یا حسین، آسمان کے اوپر کی مخلوق نے کہا لبیک یا حسین، حاملان عرش نے کہا لبیک یا حسین، ملائکہ نے کہا لبیک یا حسین، جنتیوں نے کہا لبیک یا حسین، حوروں نے کہا لبیک یا حسین، غلمان نے کہا لبیک یا حسین۔ کہا حاملان عرش بولے لبیک یا حسین، انبیاء بولے لبیک یا حسین، اوصیاء بولے لبیک یا حسین، اولیاء بولے لبیک یا حسین۔ اب چپ ہو جا، یا تیرے نعرے سے پورا بنگلہ گوگیرا گونجے، یہ تو جانے اور حسین جانے۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا مولا یہ تو لمبی فہرست ہو گئی، بس اتنا بتا سب سے پہلے کس نے کہا لبیک یا حسین؟ میرے بادشاہ نے اپنی ٹیک چھوڑی، ذوالجلال کی تصویر کو چلا لایا، آنکھوں میں سرخی آئی، کہا کیا پوچھ لیا، کیا بتاؤں؟ جب حسین نے کہا نا حال میں ناصر، سب سے پہلے خود اللہ بولا لبیک یا مل کے لبیک سے لبیک۔ آپ کو رنگ یہ ولا یہ عذاب کی نسلوں میں جاری ہو ساری ہو۔ سید آپ آباد ہو، مولا نسلوں سے یہ نوکریاں لے آپ کی، آپ آباد ہو۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا لبیک یا حسین۔ حسین اب جملہ کہوں، آپ نے پہلا جملہ وصول کر لیا اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تھکے ہوں کو علی اور حسین سنانے کا عادی نہیں ہوں۔ تم نے وصول کر لیا اس لیے اگلا جملہ لے لو تیزی سے، آخری منزل ختم کر رہا ہوں میں۔ اللہ نے کہا لبیک یا حسین، اللہ نے کہا اللہ، اور جس کا پہلا مددگار اللہ ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ اللہ اور
حسین کیا ہے؟ اللہ اور حسین، حسین کا رشتہ اللہ سے، اللہ کا رشتہ حسین سے کیا ہے؟ سمجھنے جائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ یہ حسین کا اللہ ہے، حسین کا، اور یہ اللہ کا حسین ہے، اللہ کا حسین ہے، یہ حسین کا اللہ ہے، سمجھو کوئی۔ اور کہا مالک نے اسی جگہ پہ، ختم کر رہا ہوں یہاں بات، اسی جگہ پہ کہا میرے مالک نے، ابدی اے میرے بندے، تمہیں پتہ ہے دیت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی قتل ہو جائے، چلو بری مثال بزرگوں نے کہا ہے کہ خود پہ رکھ کے دینی چاہیے، میں خود پہ رکھ رہا ہوں، میں نے قتل کر دیا ایک بندے کا، قصاص اور دیت کا قانون اسلام میں شروع ہے، میں نے قتل کر دیا، اب میں چاہ رہا ہوں سزا سے بچ جاؤں، تو میرا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے مقتول کے ورثہ سے مل کے کہوں گا بھائی دیت لے لو۔ مقتول کے وارث نے کہا ٹھیک ہے دیت دے دو، میں دیت دے دوں گا، وہ مجھے قتل معاف کر دے گا۔ کس چیز کے عوض؟ دیت کے۔ اب دیت میں جو وہ مانگے، قاتل نہیں منوا سکتا، جو وہ کہے جی 1 روپیہ دو 1 روپیہ، وہ کہے 10 کروڑ دو 10 کروڑ، وہ کہے 1 ارب دو 1 ارب، وہ کہے زمین دو جائیداد دو، جو وہ مانگے۔ اب دیت میں اس نے کہا بھائی وہ مجھے دیت میں کہہ رہے یہ رومال دے دو، اب میں نے دے دیا، یہ اس کا۔ جو دیت ہے وہ کس کی ہوئی؟ کس کی ہوئی؟ مقتول کے وارث، مقتول کے وارث۔ کوئی ایک بھی معاف کر دے نا، اس لیے یہاں پہ میں وارث لفظ استعمال کر رہا ہوں، 3 بیٹوں میں سے ایک نے معاف کیا، یہ شیعہ سنی کا فیصلہ ہے، ایک نے معاف کیا تو معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ آدھی جان نہیں لی جا سکتی کسی کی، جان لی جائے گی تو پوری، چھوڑی جائے گی تو تم سوچ رہے ہو کہ آخر میں نے کہاں دیت شروع کر دی۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر میں ویسے ہی کر دوں نا تم پاگل ہو جاؤ، یہاں مجمع الٹا ہو جائے، مجھے نہیں پتا تو داد دے گا یا سناٹا ہوگا۔ اگر کتاب کی سطر نہ ہو تو زیدی تیرا مجرم ہے، ممبر پہ لے کے آیا ہوں صاحب، حوالے سے بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ رکھنا۔ اللہ اور حسین میں اس سے آگے بات سید جا ہی نہیں سکتی، بڑی توجہ۔ دیت میں جو دیت دے دی گئی وہ مقتول کے وارث کی ہو گئی، وارث کی۔ دیت میں جو بھی ہے وہ کس کا ہوا؟ وارث کا۔ حسین کا وارث کون تھا؟ حسین کے بعد حسین کا قتل ناحق ہوا ہے نا، ناحق قتل ہوا ہے، تو حسین کی اگر کوئی دیت دینا چاہے گا تو حسین کا وارث کون؟ حسین کے قتل کے بعد حسین کی وارث ہے حسین کی بہن۔ آپ اگر سوچیں گے بیٹے تو وہ اس وقت کیوں؟ کیونکہ مولا حسین اس بیٹے کو بھی انہی کے حوالے کر کے گئے۔ خیال رکھنا میرے بیٹے، حسین کا وارث کون ہے اس وقت؟ حسین کی پاک بہن وارث ہے، یعنی اب جو دیت دی جائے گی وہ کس کے پاس آئے گی؟ حسین کی بہن کے پاس۔ اب بتاؤں، کتاب آ گئی، وہاں سے چلتے چلتے یہاں آ گئی، ٹھیک ہے، اب کوئی اس کو چاہیے تو لے لو، جملہ ضائع نہ کرنا زیدی کا، اتنی محنت، میں سنے سنائے جملے جہاں ممبر پہ آ کے پڑھنے کا عادی نہیں ہو، میرے رت جگہوں اور آنکھوں کے حلقوں کا کم از کم اتنا تو مجھے انعام دینا کہ اگر کسی ایک کے گھر میں یہ بات چلی گئی تو نسلیں سمجھ جائیں گی۔ اللہ نے جب کہا تھا نا حل میں ناصر ینصرنا کے جواب میں لبیک یا حسین، حسین میں اللہ تیرا مددگار، کہا حسین تیرا خون نہ حق بہایا گیا، حسین تیری دیت اور کوئی نہیں، میں اللہ خود تیری دیت ہوں۔ ہاں سلامت رہو، عرش سے وزنی ہے یہ بات، عرش سے جھٹلائے تیرے مکتبہ فکر میں۔ اہل سنت کو میں سلام کروں گا، تمہاری جوتیاں میرے سر پہ، کیوں؟ تو مہمان ہے، حسین کی ماں کا، ہاں تو حسین کی پوری پہ آیا، تیرا احسان ہے۔ اہل تشیع سے بات کر رہا ہوں میں، اس لکھاری کو جھٹلا نہیں سکتا، معصوم سے اتنی بڑی حدیث اس نے۔ اللہ کہہ رہا حسین میں اللہ تیری دیت ہوں، دیت، دیت کس کے پاس آتی ہے؟ وارث کے پاس۔ تو اب اگر کسی کو اللہ چاہیے حسین کی بہن کے پاس آئے، کسی کو اللہ چاہیے حسین کی بہن۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد خود نہیں بولتے، اللہ کہتا ہے تو محمد کہتا ہے، تو محمد نے کہا نا حسین منی انا منہ، کہا تو محمد نے خود تو نہیں کہا، اللہ نے کہا ہوگا تو کہا نا۔ تو اس حسین منی و انا من الحسین، اس انا من ال کا اطلاق صرف محمد پہ ہی نہیں، اللہ تطلاق،
محمد کہہ رہے میں حسین سے، اللہ کا دین حسین سے بچا، اللہ کا دین بھی حسین سے ہے، اللہ کا دین۔ کائنات کہہ رہی ہے انا من الحسین۔ مجھے نہیں پتا یہ جملہ تجھے شاید رات بستر پہ بھی یاد آئے، اگر تیرے رگوں میں غیرت مند خون ہے تجھے بڑا رلائے گا۔ کائنات کہہ رہی ہے انا من الحسین، میں حسین سے، میں حسین سے، میں حسین سے، میں حسین سے۔ کوئی حسین سے بھی تو پوچھو، حسین کہہ رہا ہے انا من الزینب۔ 1.25 لاکھ نبی کربلا آتے ہیں حسین کو سلام کرنے، حسین تو نے ہماری محنت بچا لی۔ جب سب کربلا آ جاتے ہیں نا، حسین روتا ہوا سب کو لے کے خود شام آ جاتا ہے۔ بہن تجھے حسین کا سلام، تو نے حسین بچا لیا۔ اجر دو تین جملے۔ حسین نے دین بچایا بڑا آسان ہے، حسین بچانا بڑا۔ مولا سلامت رکھے، یہ بات صرف دل پہ القا ہو سکتی ہے۔ سید سلامت رہ تو رات میں شاہ چند چراغ برآمدگی میں یہ جملہ انہی الفاظ کے ساتھ کہہ کے آ رہا ہوں جو سید نے کہا، بڑا اوکھا بچا ہے دین، بڑا اوکھا بچا ہے دین۔ بچانے کے لیے حسین کو اکبر دینا پڑا، حسین کو اصغر دینا پڑا، حسین کو غازی دینا پڑا، حسین کو قاسم کے ٹکڑے چننے پڑے، حسین کو اپنا سر دینا پڑا، حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ سب ہو گیا، دین بچ گیا۔ حسین بچانے کے لیے زینب کو چادر دینی، حسین بڑا اوکھا بچا ہے، اجرکم اللہ۔ حسین بچانے کے لیے چادر تطہیر کی قربانی دینی پڑی۔ عزیزانو کیا بتاؤں میں تمہیں، حمید کہتا ہے شام غریبہ پہ ایک منظر نے مجھے بڑا ستایا، بڑا رلایا۔ کہتا میں دیکھ رہا تھا زیدی صاحب اک کنڈے چ حسین بچیا، حسین 2.25 سال کی بچیا۔ مولا سید تجھے سلامت رکھے، آباد رہے۔ کیا بتاؤں میں، کیا پڑھوں اور کیا چھوڑوں۔ ہر غیرت مند کی آنکھ کا آنسو ہے حسین، علی کا قول، ہر غیرت مند کی آنکھ۔ خدا کی قسم کائنات کا سب سے بے غیرت بھی ہونا، اگر اسے میں پہلی بار میں تجھے اپنی بات بتاتا ہوں، سید گواہ میں ساتھ تھا، پہلی بار جب شام گیا نا، سید میرے ساتھ، اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، شام کے بازار کے دروازے کے باہر کھڑا میں دیکھ رہا تھا۔ جب دروازے کے اندر داخل ہوا ہوں نا شام کے بازار میں، یہ ممبر شاہد ہے، پہلی آواز اندر سے پتہ کیا آئی، اتنا بے غیرت ماحول ہے، میں اپنے گھر کی عورتوں کو یہاں نہیں لانا چاہتا۔ آج جس بازار میں تو اور میں اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں لاتے، اللہ جانے غیرت اللہ کیسے برداشت کرتی رہی۔ سید سجاد ایسے خون نہیں رویا، بازار کے ہر نکر پہ رک کے کہتا تھا او ہم باغی نہیں ہے اور رسول زادیاں ہے، یہاں چادر دے دو، اگلے موڑ پہ واپس کر۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ، صرف ایک جملہ، صرف ایک۔ یہی بازار تھا، چلتا قافلہ رک گیا، چلتا، ایک روایت بس چھوڑ دی میں نے، چلتا قافلہ رکا سید، ایک اونٹ بیٹھ گیا زمین پہ، وہ اٹھتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، خدا لعنت کرے ملعون پسر ساتھ پہ۔ یہ آگے آیا، اس نے ایک تازیانہ اٹھایا اور اس اونٹ کے چہرے پہ مارا۔ میں نے پڑھا، تو نے سن لیا، اس نے تازیانہ اونٹ کے چہرے پہ مارا۔ اب کم جو رونے آئے ہو، خدا لعنت کرے ملعون شمر آگے بڑھا، کہا او بے غیرت شرم نہیں آتی، جانور کو تازیانہ مارتا ہے۔ کہا تو کیا ہوا اگر تازیانہ مارا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے ماتمیوں سے کہا تو نے اس کے چہرے پہ تازیانہ مارا ہے۔ کہا تجھے نہیں پتا جانور اپنے منہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو نے اسی منہ پہ تازیانہ مارا۔ عزادارو اب کوئی روئے یا تڑپے،
اس سے آگے میں پڑھ نہیں سکتا. علادار حسین کی 4 سال کی سکینہ کے کانوں میں یہی جملہ گیا کہ جانور اپنے منہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کو تازیانہ نہ مار. علادار سکینہ آگے بڑھی ہے، سید سجاد کا دامن ہلا کے کہہ دیا، او بھیا اس سے کہہ